السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بارگاہ میں گئے تھے، چونکہ وہ بادشاہ تھے، اس وقت کے وہ بادشاہ تھے، ملک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں دلیلوں کے ساتھ آیا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس دلیل ہے، میں معجزے کے ساتھ آیا ہوں، تو فرعون نے کہا کہ لاؤ پیش کرو، وہ دلیل تمہاری کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، اپنی عصا کو زمین پہ رکھا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اسی طرح سے اپنے ہاتھ کو آپ نے گریبان میں ڈالا اور نکالا تو وہ چمکدار بن گیا۔ اس کے بعد پھر ان کی قوم کا ریئیکشن کیا تھا، رد عمل کیا تھا، آج اسے ہم 14ویں رکوع میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بہت ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے کہ ہم اس شخص سے کیسے نپٹیں، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اس زمین سے ختم کریں اور اسے کیسے نپٹیں۔ قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا، مشورہ دینے والوں نے کہا کہ انہیں اور اس کے بھائی ہارون کو چھوڑ دو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں لوگوں کو بھیج دو جو جمع کرنے والے ہیں، کس کو جمع کریں گے؟ یاتوک بکل ساحر علیم، جو آپ کے پاس آئیں گے ہر ماہر جادوگر کے ساتھ۔ یاد رکھیں، فرعون وہ بادشاہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل یہ مظلوم قوم تھی اس وقت۔ تو بادشاہ نے، فرعون نے شہر میں لوگوں کو بھیج دیا تاکہ جادوگروں کو بلائیں۔ تمام جادوگر حاضر ہوئے، وجاء السحرۃ فرعون، جادوگر آئے فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ ہمارے لیے اجر ہوگا اگر ہم غالب آتے ہیں، یعنی اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے جیت جاتے ہیں تو کیا ہمارے لیے کوئی اس کا انعام اور اکرام بھی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، قال نعم، فرعون نے کہا ہاں تمہارے لیے اجر ہوگا، انعام ہوگا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس پر مزید یہ بھی ہوگا کہ تم مقربین میں بن جاؤ گے، جو بارگاہ میں قریب میں بیٹھتے ہیں، بادشاہ کے جو قریب ہوتے ہیں، تم ان لوگوں میں بھی ہو جاؤ گے۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا جادو دکھائیں یا آپ ڈالیں پہلے، یعنی آپ اپنا پہلے جادو دکھائیں، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں۔ یہاں ایک طرح سے اجازت تھی، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ پہلے جادو آپ دکھانا چاہیں گے یا پہلے ہم دکھائیں؟ تو اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیا؟ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دکھاؤ پہلے، تمہارا جادو کتنا ہے وہ پہلے تم دکھا دو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے جادو دکھائی، جب انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا، تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے رسیوں کو زمین پر ڈالا تو وہ سارے کے ساری رسیاں سانپ بن گئے، جس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دی، نظر بندی کر دی، واسترہبوہم، چونکہ وہ رسیاں سانپ بن گئی تھی تو لوگ اس کی وجہ سے ڈر گئے، واسترہبوہم، اور ان کو انہوں نے ڈرا دیا لوگوں کو، وجاءوا بسحر عظیم، اور انہوں نے جادو کا ایک بڑا مظاہرہ کیا، یعنی اتنے زیادہ سانپ انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے سے پیدا کر دیے، دکھا دیے کہ تمام لوگ ڈر گئے اور ایک بڑا ماحول بن گیا، انوائرمنٹ بن گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کا پلان کیا ہوتا ہے وہ آپ اس آیت میں دیکھیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، موسیٰ کو کہا، ان القی عصاک، کہ ہے موسیٰ کہ تم اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو ڈالو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو فوراً یہ عصا، یہ اژدہا نگلنے لگا جو فریب دیا کرتے تھے، چونکہ ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا، اپنی لاٹھی ڈالی، تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا ان کے تمام سانپوں کو نگلنے لگا، ختم کر دیا۔
فوقع الحق، تو حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کام کیا کرتے تھے، جو وہ جادو دکھایا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کی دھمکی دیا کرتے تھے، وہ باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالک، تو وہاں پہ فرعون اور اس کی قوم اور اس کے جادوگر مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر پلٹ گئے۔ کیا ماحول ہوا ہوگا؟ آپ سوچئے کہ ایک طرف بادشاہ ہے، بادشاہ نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا ہے اور وہ جادوگر اپنا جادو دکھاتے ہیں، اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم جو مظلوم قوم ہے بنی اسرائیل وہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا معجزہ دکھایا اور ان کو ہرا دیا۔ پھر بادشاہ اور بادشاہ کے تمام درباری اور ان کے تمام وزراء، تمام مشیر، وہ سب ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے لوٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پھر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی تھی کہ کیا پہلے آپ جادو دکھائیں یا ہم دکھائیں، تو ایک طرح سے یہ اجازت تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تمام کے تمام جادوگر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جہان کے پروردگار پر، جو اس پورے کائنات کے مالک ہیں، ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں، پروردگار ہیں، ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، پھر فرعون نے ان پر پلٹا وار کیا۔ کیا کہا؟ فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، اے جادوگرو تم ان پر ایمان لے آئے قبل اس کی کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا، بے شک یہ ایک فریب تھا، یہ ایک سازش تھی جو تم لوگوں نے شہر میں رچی تھی تاکہ تم اس کے باشندوں کو، اس کے رہنے والوں کو نکال دو، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو نکال دو۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم لوگ جان جاؤ گے۔ فرعون تمام جادوگروں کو دھمکی دیتا ہے کہ ان قریب تمہارا کیا حال کرنے والا ہوں، تم لوگ جان جاؤ گے۔ کیا دھمکی دیا تھا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، یعنی تمہارا ایک ہاتھ اور ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پیر کاٹ ڈالوں۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر ان قریب میں تمہیں پھانسی پر چڑھا دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو جب ان لوگوں نے، جادوگروں نے یہ دیکھا، ان کی یہ دھمکی سنی، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تم ہم سے کس چیز کا انتقام لینا چاہتے ہو، بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اسی چیز کا نا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیتوں پر، جب ہمارے پاس وہ آ گئی، جب اللہ کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو جان گئے، اس پر ہم ایمان لے آئے، تم اسی پر ہم کو دھمکی دیتے ہو نا، تو ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اور وہ ہمیں زندگی عطا فرمائے گا۔ اب ہم تمہارے دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت، ربنا افرغ علینا صبرا، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان ہی وفات دے۔ یعنی ان لوگوں نے آخر میں دعا کی اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما تاکہ ہم دین اسلام پر قائم رہ سکیں، اور جب بھی ہماری وفات ہو تو ہم اس حال میں مریں کہ ہم مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔